السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی ہماری ویب سائٹ کی www.ankahi.tv. ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. بھی بلٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر محترم جناب پرویز مشرف صاحب نے فرمایا کہ جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ اس سے اطمینان نہیں ہے ان کو. لیکن یہ جو بات ہے ہم برسہ برس سے سنتے آ رہے ہیں. حکومت کوئی بھی آئے جائے ہمیشہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہوتی. اگر اس پہ بحث کی جائے بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروونشل آٹونومی نہیں ہے. پروونشل آٹونومی کا جو مطلب مجھے ایک عام شخص کی نظر سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر صوبہ جو ہو وہ اپنا کھائے, اپنا کمائے, اپنا جیے, اور اس کا فیڈریشن سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق تو یقیناً اکنامکلی اور قانون سازی میں ہو. اور اگر امریکہ کا سسٹم دیکھا جائے جس ملک کی ہم بہت پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں بھی جو ہر اسٹیٹ ہے اس کا اپنا قانون ہے, اپنے ٹیکسز ہیں, اپنا کاروبار ہے, اپنا سب کچھ ہے. لیکن یقیناً فیڈریشن کا کنٹرول اوپر سے ہے, پالیسی وہی افیکٹ کرتی ہے. اور یہاں تک کہ کچھ جو جرم ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیٹ لیول پہ ہوتے ہیں اور کچھ جیسے قتل ہے یا اس قسم کے گھناؤنے جرم ہیں وہ فیڈرل لیول پہ ہوتے ہیں اور ان کی پولیس بھی باہر کے ہوتے ہیں. ایک تو اپنے اسٹیٹ لیول کرائم کیا تو اسٹیٹ پولیس ہینڈل کرتی ہے, اور بڑا ہو تو FBI جو کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے وہ انٹرفیئر کرتا ہے. تو یہ ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے اسٹیٹ کی اور فیڈریشن کی. تو یہی جب پروونشل آٹونومی کی بات ہوتی ہے تو پروونس کو اپنا کام کاروبار چلانے کا اختیار ہونا چاہیے. اب جو چیز شاید میں سمجھوں, کیونکہ میرا تعلق نہ سیاست سے نہ اتنی باتوں کی مجھے شاید سمجھ ہو کیونکہ میں ایک عام پاکستانی ہوں, تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ بھی شہر کا اپنا بجٹ ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے, صوبے کا اپنا ہوتا ہے, ملک کا اپنا ہوتا ہے. لیکن شاید ایسا نہ ہو. تو یہ سمجھنے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے اور پروونشل آٹونومی کا مقصد کیا ہے, سرکار بار بار فیل کیوں کرتی ہے, اس کی کارکردگی ناکام کیوں ہوتی ہے, غیر مؤثر کیوں ہوتی ہے, سمجھنے کے لیے حیدر عباس رضوی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تھینک یو. آپ ممبر نیشنل اسمبلی, سیاست سے عرصہ گزر گیا آپ کو کہتے ہوئے, اور آپ کے دل کے یہ موضوع قریب ہے پروونشل آٹونومی کا. بہت زیادہ یہ دل کی گہرائی سے نکلا بہت زیادہ. پروونشل آٹونومی میں ایسی کیا بات ہے جو آپ کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہو تو ہمارے صوبے, نہ صرف سندھ, بلوچستان, ہر صوبہ وہ بہتر پرفارم کر سکے یا وہ زیادہ اس کے لیے افادیت ہو؟ فیصل, ایشو یہ ہے کہ جو میرے گھر کے مسائل ہیں اس کو شاید آپ گورن نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کے گھر کے مسائل ہیں اس کو میں گورن نہیں کر سکتا اور پھر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ ایسا کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پروونشل آٹونومی کل یہی ہے کہ جو میرے گھر کے ایشوز ہیں, لیٹ می سیٹل ڈاؤن دوز ایشوز. مجھے اتنی آزادی دو کہ میں اپنے گھر کے مسئلے خود سالو کروں, اور جو گھر کا بڑا ہے یعنی جو فیڈریشن ہے میں اس کو ڈیو شیئر دوں اور وہ ہماری تمام گھروں کی نگہبانی کرے. مگر گھر کے اندر کا مسئلہ ہم خود سیٹل کریں گے. تو ابھی نظام کیا کہتا ہے؟ ابھی نظام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا گھر ہے اور گھر کے اندر جو کچھ بھی سچویشن ہے اس کو وفاق سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے, فیڈریشن سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی مان لیجئے کہ اگر ایک مسئلے کا حل میں بتاؤں اور ایک مسئلے کا حل وفاق بتائے تو آخر میں یہ طے پائے گا آئین کی روح سے کہ جو حل وفاق نے دیا ہے وہی پریویل کرے گا, نہ کہ یہ کہ آپ کا حل ناقص تھا اس لیے کہ وفاق نے اس کے اوپر لیجسلیٹ کر دیا ہے, اس لیے میری لیجسلیشن نل اینڈ وائڈ اور وفاق کی لیجسلیشن پریویل کرے گا. اچھا, اگر اس کی میں کہوں کہ پریکٹیکل کوئی ایگزامپل دیجئے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا اور اس چیز سے نقصان پہنچا ہے. مثال کے طور پر جو میرے صوبے کے جو فائنانسز ہیں اس کو وفاق مجھے بتاتا ہے کہ مجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے صوبہ چلانے کے لیے, یا کتنے پیسے اویلیبل ہیں. نہیں, اویلیبل تو جتنے بھی ہیں اس میں میرا شیئر یہ ہوگا. ہاں, لیکن وہ جو شیئر ہے آپ کی ضرورت کی بیسس پہ شاید نہیں ہے. ضرورت کی بیسس پر نہیں ہے,
میری اویلیبلٹی کی بیسس بس یہ دے سکتا ہوں میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے پاکستان کا جو اس وقت جو بجٹ ہے اس میں جو پی ایس ڈی پی ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، پی ایس ڈی پی، اس کا سائز 550 بلین کا ہے، ٹھیک ہے، جو چاروں صوبوں کے لیے ہے پاکستان کے۔ اس میں ہم اپنی ریکویسٹ سبمٹ کریں گے وفاق کو کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنے ہیں، اور وفاق اپنی مرضی سے اس میں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی کہ پی ایس ڈی پی 550 بلین روپیہ ایک آدمی کی ڈسکریشن پر ہے، اور وہ آدمی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ فیڈریشن سسٹم ہے یا یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے؟ بھائی آپ نے کہا اس کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کی لاجک اور سائنس تو ہوگی نا اس ڈسپرشن کی۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی لاجک اور کوئی سائنس نہیں ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم پی ایس ڈی پی میں اپنی چیزیں بیچتے ہیں، اپنے مختلف اپنے پروگرامز کے ہمیں سندھ میں جو کرنا ہے وہ ہم بیچتے ہیں، کچھ پاس ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے۔ اب مان لیجئے کہ کراچی کی آبادی اگر میں بہت ہی کنجوسی سے بیان کروں تو اس وقت 2 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں چند ہی شہر ایسے ہوں گے پوری دنیا میں جن کی آبادی 2 کروڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پچھلے 18 برسوں سے میس ٹرانزٹ کراچی کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی حکومتیں آئیں اور کتنی چلی گئیں، مگر میرے ہاں کا، میرے شہر کا، میرے صوبے کا میس ٹرانزٹ سسٹم جو ہے اس پر آج تک کچھ نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں کون سا اتنا بڑا شہر ہے فیصل کہ جہاں 2 کروڑ کی آبادی ہو مگر میس ٹرانزٹ سسٹم نہ ہو؟ بہت ہی کم ایسے شہر ہوں گے، اور اس کے ناقص اثرات ہم صبح شام سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بجٹ کی ایلوکیشن یا بجٹ کی اویلیبلٹی، اس کا تعلق اس بات سے بھی نہیں ہے کہ کون سا شہر یا صوبہ کتنا پیسہ کما کے دیتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کا ریلیشن شپ نہیں ہے، اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایک اور سبجیکٹ ہے، نیشنل فائنانس کمیشن میں اس بات کو کوئی ویلیو نہیں کیا جاتا کہ کون کتنا کما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مکمل فائنینشیل اٹانومی چاہتے ہیں، اور ہم جب مکمل فائنینشیل اٹانومی کی بات کرتے ہیں تو مکمل فسکل اٹانومی بھی چاہتے ہیں کہ کلی طور پر ہمیں یہ اختیار ہو کہ ہم جو کما رہے ہیں اس کو خرچ کریں، اور اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہم اس کے ساتھ شیئر بھی کرنے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں کہ یہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ بل سندھ اسمبلی سے، بل نہیں، ایک قرارداد منظور ہو کر وفاق جا چکی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو کماتے ہیں وہ ہم رکھیں گے، اور اگر کسی کو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے ہم اس کو شیئر دیں گے، مگر ہمارے گھر کی ضرورتیں بھی اب پوری ہو جانی چاہیے۔ It's been 60 years۔ ہاں، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرارداد پاس کر کے بھیج دی تو یہ تو obviously فیڈریشن کی ڈسکریشن ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، یہ تو آپ کی ریکویسٹ گئی ہے وہاں کے ہم اس طرح چلانا چاہتے ہیں، یہ سندھ کے لوگ یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک وضاحت کی، جیسے فیصل آباد ہے، ماشاءاللہ انڈسٹریل بیس ہے، گجرانوالا ہے، سیالکوٹ ہے، میسو انڈسٹری وہاں سے چل رہی ہے، تو وہ جو فنڈ فیڈریشن کو بھیج رہے ہیں تو اتنا obviously ان کو واپس جیسے سندھ میں نہیں آ رہا ویسے وہاں بھی نہیں جا رہا، اور وہ ڈویژن اس کی ڈسکریشنری ہو رہی ہے نہ کہ ضرورت کے حساب سے یا اس حساب سے کہ کتنا کمایا اتنا واپس بھیجنا ہے۔ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ڈیولوشن ہے اور جو پروونشل اٹانومی کا سبجیکٹ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ڈیولوشن سے مراد یہ کہ وفاق یا فیڈریشن اپنے اختیارات دے دے صوبے کو، اور صوبہ اپنے اختیارات منتقل کرے سٹی لیول پہ، جتنے بھی ٹیکسز ہیں، جتنے بھی فائنینشیل مینجمنٹ ہے، سٹی اپنا کرے، صوبہ اپنا کرے، وفاق اپنا کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں جتنا کماؤں اس کا ایک اچھا شیئر میں صوبے کو دینے کو تیار ہوں، صوبہ جتنا کما رہا ہے وہ شیئر وفاق کے ساتھ کرے گا، اس پروپورشن سے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کراچی کو کتنی ضرورت ہے، فیصل آباد کو کتنی ضرورت ہے، لاڑکانہ کو کتنی ضرورت ہے،
سانگڑ کو کتنی ضرورت ہے, کوئٹہ جوب کو کتنی ضرورت ہے. ضرورت کی بیسس پہ تو نہیں کر رہا, بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا دینا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کتنی ضرورت ہے. اب کراچی کی ضرورت یا لڑکانے کی ضرورت کچھ بھی ہو, حقیقی ضرورت نہیں, ان کی ان کی اپنی سمجھ میں جو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ڈسکریشن ان کا ہے. ہم یہی جو ڈسکریشن ہے اسلام آباد کے پاس صوبوں کی مینجمنٹ کا, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اچھا, مجھے ایک اور چیز سمجھائیے. وہ صوبے جہاں ابھی شاید زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے, جہاں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوئی ہے, اگر ہم فرنٹیئر کی بات کریں, بلوچستان کی بات کریں, تو ان کی انڈیجنس فائنینشیل ریسورسز کم ہیں. بالکل. تو کیا یہ بڑے صوبوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو ڈیولپ کرے, ساتھ لے کے چلے, کمائے جو اس کی انکم ہے وہاں شفٹ, ورنہ وہ تو کبھی ترقی کر ہی نہیں پائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق ان کو پیسہ ایسے ہی دے دیتا ہے؟ دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا؟ وفاق بہت کم پیسہ دیتا ہے, اور جو بھی دیتا ہے وہ لون کی صورت میں دیتا ہے. وضاحت کیجئے. کہ کچھ تو پی ایس ڈی پیز ہیں جو کہ ان کے ترقیاتی پروگرام ہیں, وہ وفاق دیتا ہے, اور صوبے کو پھر جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر وفاق اس کے علاوہ لون دیتا ہے صوبے کو. اچھا. اور لون وفاق کس پیسے سے دیتا ہے؟ جو دیگر صوبوں سے کمائے ہوئے پیسے اس کے پاس ایکیومولیٹ ہو رہے. تو یہ لون تو قرض حسنہ ہوا نا, یہ واپس تو کبھی نہیں آنے والا لون ہوتا. نہیں, واپس کرنا پڑتا ہے. ہر بجٹ میں پروونس کے ایلوکیشن ہوتی ہے کہ یہ پیسہ وفاق کو واپس کرنا ہے, اور ہر سال ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے. کریڈٹ ڈیبٹ ہو گیا, حساب برابر. بالکل. تو مطلب امیجنری پیسہ دیا, امیجنری پیسہ لے لیا, حساب برابر ہو گیا. حساب برابر ہوتا ہے. اچھا, کل ہمارے پاس پیئر سایاں جو فرینچ کانسل جنرل میں بیٹھے تھے, ایک مثال ہم نے ان کی بات کی کہ ٹریول ایڈوائزریز وغیرہ کیا. انہوں نے کہا کہ ٹریول ایڈوائزری ایک تو سیکیورٹی کی وجہ سے, ایک انفراسٹرکچر کی وجہ سے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی ان کے مہمان آئے ہوئے تھے بلوچستان میں, ان کا کیمپر پھنس گیا, خراب ہو گیا. کہتے 1 مہینہ لگا وہاں سے کیمپر نکالنے میں. ٹھیک. تو پھر یہ کیا فیکٹ ہے کہ ہمارے وفاق نے بلوچستان فرنٹیئر قسم کے صوبوں کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے؟ بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ریسورسز بلوچستان کے استعمال کیے گئے, یا صوبہ سرحد سے جو بجلی استعمال کی جاتی ہے, یا سندھ کے وسائل جو استعمال کیے جاتے ہیں, اس کے بدلے میں اس کی رائلٹی ان کو نہیں ملتی, یا اس ریشو میں نہیں ملتی. اس ریشو میں نہیں ملتی, اور بہت ہی منیمل اماؤنٹس جو ہیں وہ اس میں رکھی جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ جو ہمارا تھر کول پروجیکٹ کا جو ایشو ہے, اس میں تو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ 80% کنٹرول اس کے اوپر وفاق کا ہو, جبکہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو معدنی ذخائر آپ کے صوبے میں موجود ہیں وہ حق ملکیت صوبے کا ہے. تو ایسا کیوں ڈیزائن کیا گیا, اس پر بڑی لے دے مچی ہے, اور اب کچھ سنا ہے کہ ایڈجسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اس پر اتنی بڑی کلیئر سچویشن ہے کہ وہ وسائل اس پر حق اس صوبے کا ہے, تو وفاق پھر کون ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے والا؟ آج تک پروونشل اٹانومی کبھی بھی ایکسرسائز نہیں کی گئی پاکستان میں. پاکستان میں تو پروونشل اٹانومی ہے ہی نہیں, کبھی بھی ایکسرسائز نہیں, کبھی بھی ایکسرسائز نہیں کی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ایکسرسائز ہو سکے گی؟ اگر آج ہم کہیں کہ چلیے ہم اس طرف سوچتے ہیں, تو وہ پروسیس کیا ہوگا جس سے گزر کے ہمیں یہ کرنا پڑے گا؟ کیا کیا چیز فنڈامنٹلی کیا کیا چیز ہلے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی ہوں گی. اوکے. اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پاکستان کے آئین کے جتنی بھی 280 نکات ہیں, اس میں جتنے بھی ایسے آپ کے نکات ہیں جن سے پروونشل اٹانومی ریلیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو امینڈ کرنے ہوں گے. اور اس کے لیے ہم نے اس کا ماڈل آلریڈی 2007 14 مئی کو پارلیمنٹ میں سبمٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کو ایک ماڈل چاہیے تو یہ وہ ماڈل ہے. لیٹس ڈیبیٹ دس ماڈل ان ٹو دا پارلیمنٹ, ٹھیک ہے, اینڈ لیٹس ہیو the fix wherever it's required. اور اس کے بعد پھر آپ پروونشل اٹانومی جو ڈیوالو کریں پاورز کو. تو وہ جو ڈیولیوشن آف پاور ہے اس کی تھوڑی سی مجھے ایک عام شخص کی نظر سے میں سمجھ نہیں پا رہا. لیکن میں آپ کو بڑے سادے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. وفاق کو چاہیے جیسا کہ 1940 میں پاکستان ریزولوشن 23 مارچ جس کے لیے آپ مناتے ہیں, 23 مارچ 1940 کو جو ریزولوشن آف پاکستان پاس ہوئی تھی, آج بھی مینار پاکستان لاہور میں جو اقبال پارک ہے وہاں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ فیڈریشن کے پاس صرف 3 سبجیکٹس رہیں گے, ڈیفنس, فارن افیئرز اینڈ کرنسی.
یعنی 1940 میں جس پاکستان کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا اور جس کے لیے جدوجہد کی تھی 90 برس، اس کا جو سسٹم تھا، اس کا سسٹم یہ تھا کہ جتنے بھی صوبے ہوں گے مکمل صوبائی خود مختاری ہوگی، اور صرف 3 سبجیکٹس، ڈیفنس، کرنسی، ناٹ فائنانس، کرنسی اور فورن افیئرز، وہ وفاق پاکستان کے پاس رہیں گے. باقی تمام سبجیکٹس ڈیوالو ہوں گے پروونسز کو. تمام سبجیکٹس، ہر صوبے کا اپنا لا ہوگا، ٹریفک رولز ہوں گے، ہر صوبے کی اپنی مرڈر، اگر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہے تو اس کا حق اس صوبے کو ہوگا. ہر کرائم پر قانون سازی کا، ہر فائنینشل ایکسپیکٹ پہ قانون سازی کا حق صوبے کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. 1935 کا جو انڈین ایکٹ ہے اس سے انڈیا کا بھی آئین اس سے ڈیرائیو ہوا، پاکستان کا آئین بھی اس سے ڈیرائیو ہوا. مگر 35 سے لے کر جتنے کانسٹیٹیوشن پاکستان میں بنے، جو 5واں کانسٹیٹیوشن، اب 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ نے دیکھا، اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1935 ایکٹ آف انڈیا سے لے کر آج تک جتنے بھی آئین آتے گئے اس میں پروونشل اٹانومی کم سے کم ہوتی چلی گئی. اور ہم ایک ایسی صورتحال میں آ کر پھنس گئے کہ اب پاکستان ایک وفاق کی صورت میں نہیں ہے، اسلام آباد کی حکومت ہے 4 صوبوں کے اوپر. اور ہمارے پاس یہ جو ریٹ ریس ہے، جو بنیادی وجہ ہمارے پاس ڈیموکریسی نہ آنے کی ہے، وہ یہی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی یہ سوچتی ہے کہ کچھ بھی کرو، اسلام آباد کو ٹیک اوور کرو. اور اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 550 بلین کے پی ایس ڈی پی کو کنٹرول کرو، اور اس کے لیے کسی کو بھی ٹکٹ دینا پڑے، وہ جاگیردار ہو، وڈیرا ہو، خان ہو، سرمایہ دار ہو، کوئی بھی بڑا آدمی ہو، کس طرح ہی کا ہو، طاقت سے جو وہاں تک پہنچا دے، بس ایک سیٹ جیت لے اور وہ ساری سیٹیں مل کر ایک سیٹ بن جائے. اس یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں آپ کا کل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لو، اور پھر جو چاہے اپنے علاقے میں، اپنے شہر صوبے میں کام کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ موٹیویشن ہی نہیں ہے اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے کام کرنے کی، تو ہم نہیں کرتے. یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ ہماری قرارداد میں یہی طریقہ لکھا گیا تھا کہ اس طرح کیا جائے گا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جتنے کانسٹیٹیوشن بنے اس میں جو اٹانومی تھی کم سے کم ہوتی گئی. بالکل. کیوں؟ علاوہ اس کے کہ بہت بڑا فنڈ کا کٹی پڑی ہے اسلام آباد میں، اس کے علاوہ اور بھی تو کوئی. دیکھیے، لوگوں کو جو تھیریز ہوتی ہیں اور جو فلسفیز ہوتی ہیں، دراصل وہ ملک کو ڈیرائیو کرتی ہیں، فینامیننز ڈیرائیو کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو خوف یہ تھا کہ اگر صوبوں کو خود مختاری دے دی گئی تو وہ کہیں وفاق سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کر لیں، اور اس لیے صوبوں کے اوپر مکمل کنٹرول رکھا جائے، ان کو باندھ دیا جائے، جکڑ دیا جائے کہ وہ وفاق کے سو کالڈ وفاق اسلام آباد کے زیر نگی رہیں اور محتاج رہیں اسلام آباد کے ہر حوالے سے. لیکن اسی لیے تو آپ کی ریزولوشن کے اندر ڈیفنس، جو کہ بڑا کرٹیکل فیکٹر ہوتا ہے کسی کی باؤنڈریز کا، تو وہ اسٹیٹ کے، وہ فیڈریشن کے پاس ہے، اور کوئی بھی صوبہ اپنی فوج بنا کے کوئی اپنی باؤنڈریز کنٹرول تو نہیں. تو یہ فیئر تو اتنا معنی خیز نہ ہوا. یہی آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب آپ کے پاس آلریڈی ایک میکینزم موجود تھا کہ ڈیفنس آپ کے پاس ہے، اور دنیا میں ڈیفنس اصل میں باؤنڈریز کو ڈیفینڈ کرنے کا نام ہے اس صورتحال میں جبکہ باہر سے کہیں انٹروژن ہو. ٹھیک ہے، اندر آرمی بہت ہی کم جگہوں پر آتی ہے اور بڑی بدنصیب جگہوں پر جاتی ہے. اللہ نہ کرے ضرورت پڑے کبھی جانے، اللہ نہ کرے ضرورت پڑے، مگر پاکستان میں بے شمار مرتبہ پڑ چکی ہے. اس سوچ کرو کہ قطع کلامی کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ایک مختصر سا وقفہ لے لیں، پھر ہم آگے سمجھتے ہیں کہ پروونشل اٹانومی کے اور ایفیکٹس کیا ہیں اور کس طرح ہمارے ہاں فائنانس کا فلو بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ. By recycling just one glass bottle,
you save enough electricity to power a 100-watt bulb. Global warming is not just a fact. It's a choice. स्पोर्ट्स कोई फेयर प्ले नहीं है। खेल के मैदान में नफरत, खुददारी, चालाकी, हिम्मत और बेअसूली, ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। ये एक जंग का मैदान है। खेल और सियासत, ये सब है अंदर की बातें जो आप जानना चाहते हैं। इन डेप्थ डिस्कशन, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, हम वहाँ पर मौजूद हैं। गर्स जहाँ खेल वहाँ हम, और यही है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे पीर से जुमे की रात 9:30 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय चाहे कितने लगो कूल, वो बना देती है फजूल। तो आप क्या है, कूल या फजूल? एंड इन एसोसिएशन विद हमारे लिए एक ही चॉइस, Clear, no dandruff. एंड ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद हीरो पाकिस्तानी। हीरो पाकिस्तानी का स्क्रैच एंड मैच कार्ड, खेलोगे तो जीतोगे। एंड इन एसोसिएशन विद बूंद बूंद में है यकीन, किनले बाय द कोका-कोला कंपनी। एंड को स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड मोबाइल्स। यूनाइटेड मोबाइल प्लस 3 पैकेज, इजाफी वारंटी की प्रोटेक्शन, खत्म सारी टेंशन। क्या अल-कायदा मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है? अल-कायदा कोई इशू नहीं, नकारा है। कहा जाता है कि बुरा कानून वो है जो नाकाबिले अमल हो। जहाँ तक OIC का ताल्लुक है, उसको ये कहना चाहिए OIC, इसके अलावा उसका और कोई वो नहीं। कंट्रडिक्शन तो खुदा की ज़ात में भी है। मैं वो माशरा, वो दुनिया पसंद करता हूँ जिसमें मेरे पैगंबर इस्लाम का एहतराम उनके किरदार की बुनियाद पर हो, क़वानीन की बुनियाद पर ना। हमने कभी हुकूमत के साथ, स्टेट के साथ अपने आप को वाबस्ता नहीं किया। जो इस्लाहात हमें करनी है उसमें हम कामयाब नहीं होते। अल-कायदा एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है विद वर्ल्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिलिटेंसी ट्राइबल बेल्ट के अंदर एक रियलिटी है, हमारी फौज के लोग मर रहे हैं वहाँ पे। जो कॉन्सेप्ट इस्लाम का हमें सिखाया गया था, वो कॉन्सेप्ट आज नहीं है। हल्का फिक्र हर हफ्ते की शाम 8:30 पर। ओलंपिक मशाल आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचने वाली है। अभी हमने मकसद क्वेटा शहर और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की गैर तसल्ली बख्श और मखसूस। अब हमें ये सोचना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या देंगे, दरख्त या माहौलियाती आलूगी। रोटी की कीमत 5 रुपया मुकर्रर करने से अवाम की मुश्किलात में यकीनन इजाफा होगा। ताहम अवाम का कहना है उनका जो खिताब है वो पिछले चंद रोज यानी 9 अप्रैल के बाद से जो हालात बदले हैं उनका देने का बहुत शुक्रिया। हैदर अब्बास वज़ीर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे अगर बात करना चाहें, कॉल करना चाहें तो 021-227-0839 पे कॉल कीजिएगा। हम बात कर रहे थे ऑटोनॉमी की, उसके इफ़ेक्ट्स की और इसके वजूहात कि किसी ने आज तक इसकी तरफ देखा क्यों। आपने कहा फियर्स जो हैं कि जी वो प्रोविंसेस अपने आप को तोड़ लें, वो हमने बात की। लेकिन हमने दोनों ने भी ये बात कही कि ऐसा नहीं होगा, प्रोविंसेस क्यों तोड़ेंगे अपने आप को। लेकिन क्या तारीख में ये एक गलती ऐसी नहीं हुई कि हमारा एक हिस्सा हमसे अलग हुआ? उसकी वजह भी तारीख ये कहती है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का झगड़ा था। एग्जैक्टली कि आपको ये तारीख बताती है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना देने के सबब 54% पाकिस्तान अलहदा हो गया। 54% ऑफ पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान है
وہ باقی ماندہ 46% ہے جی. 54% پاکستان تو ختم ہو گیا. تو یہ کیوں ہوا؟ اگر آپ پوری بنگالی موومنٹ کو دیکھیں، شیخ مجیب الرحمان کی موومنٹ کو دیکھیں جی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی کل ڈیمانڈ پروونشل اٹانومی تھی. کل ڈیمانڈ پروونشل اٹانومی تھی. اگر پروونشل اٹانومی دے دی جاتی تو شاید بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ نہ ہوتا. تو قانون یہ کلیہ یہ طے ہوا کہ پروونشل اٹانومی دینا ملک کو بچا سکتا ہے اور سینٹرلائزڈ کنٹرول بہت زیادہ رکھنا ملک توڑ سکتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس طرف ہم جائیں. ایک بات آپ سے میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو پروونسز میں لیبر کا فائنانسز کا ایک تو آفیشیل فلو ہے کہ ٹیکسز کی شکل میں فیڈریشن کو جاتا ہے پھر ڈسپرس ہوتا ہے، ایک ویسے ہی ٹریڈ امپلائمنٹ کی وجہ سے بہت فلو ہوتا ہے. اس پہ ایک بات کرتے ہیں، ایک دو ٹیلی فون کالز لے لیں. مسز اختر ہیں کراچی. السلام علیکم بیگم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. یہ مجھے پوچھنا تھا کہ یہ انڈر ڈیولیوشن پلان جی KWSP کا مینجمنٹ جو ہے یہ کس کے انڈر آتا ہے؟ بہتر، اور بہت شکریہ. ارشد رضا صاحب ہیں کراچی. السلام علیکم رضا صاحب. ہلو جی السلام علیکم رضا صاحب. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. جی فرمانا یہ ہے کہ گفتگو تو بہت تھنکنگ ہو رہی ہے، لیکن سوال میرے ذہن میں یہ ساری گفتگو سن کر حیدر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں جی جی ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ گورنمنٹ میں رہے ہیں MQM، اور یہ جو نیشنل فائنانس بل کے بارے میں ایک بڑی ہمہ بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا، پروویشنل اٹانومی کی جو طاقت ہے وہ وہاں تک گئی نہیں. تو یہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم صرف سوال ہی کرتے رہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے، ایسا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ جب ان کی حکومت تھی تو کیوں نہیں کیا؟ بہتر. حسن صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم حسن صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی فرمائیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ پروونشل اٹانومی اور ڈیولیوشن کی بات ہو رہی ہے. جی دا پوائنٹ از کہ وائی ناٹ ہم اپنا جو کرنٹ سسٹم ہے اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنائیں. اس وقت کرنٹ سسٹم کے اندر اتنی کرپشن ہے. پروونسز کو جو بجٹ دیا جاتا ہے وہ اس کو ایفیشینٹلی یوز نہیں کر سکتے اپنے پروونس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو جب وہ اس سسٹم کو نہیں بہتر یوز کر سکتے، وائی ڈو دے وانٹ کمپلیٹ مور اٹانومی؟ ٹھیک ہے، وہ پریزنٹ سسٹم. رائٹ حسن صاحب بہت شکریہ. 3 سوال بڑی ریلیونٹ. ایک تو بیگم صاحب نے پوچھا کہ KWSP کس حساب میں آتا ہے. یہ اختر کا سوال جو ہے وہ ویلڈ ہے. KWSP کا نام خود بتا دیتا ہے کہ وہ کس کا ڈومین ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. تو وہ خود نام سے ظاہر ہے کہ وہ کراچی کا ڈومین ہے اور سٹی کا ڈومین ہے، بجائے اس کے کہ صوبے یا وفاق کا ڈومین ہو. دوسرے صاحب کی جہاں تک بات ہے کہ ہم مسلسل حکومت میں رہے، دیکھیے پروونشل اٹانومی کا جو ایشو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ہمیں پارلیمنٹ سے اپروو کرنا پڑے گا، نیشنل اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے. اور MQM کی جو میجورٹی ہے وہ تو اب ہماری میکسیمم 25 سیٹس ہوئی ہیں. جی پھر اس کا جو ماڈل ہے وہ ہم نے ڈیزائن کر کے پارلیمنٹ کو دے دیا. اس کے علاوہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر اگر سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے ریزسٹنس کی اور نیشنل فائنانس کمیشن طے نہیں ہو پایا اور آخر میں پریزیڈنٹ کو مداخلت کرنی پڑی، تو یہ MQM کے منسٹر فائنانس ہی تھے جنہوں نے اس غیر اصولی اور ظالمانہ نیشنل فائنانس کمیشن کو تسلیم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی سندھ میں تمام حکومتیں رہی ہیں، آج تک کسی نے نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. لیکن بیسیکلی آپ پاس فوٹنگ نہیں تھی کہ آپ اس کو کر سکیں ہمارے پاس، علاوہ احتجاج اور سوال کے. نہیں، ہم نے نہ احتجاج بھی کیا، سوال بھی کیا، اس کا سولوشن بھی پارلیمنٹ کے سپرد کیا اور نیشنل فائنانس کمیشن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس کو آخری اس کا حل یہ تھا کہ پریزیڈنٹ انٹروین کریں اور پھر وہ جو نیشنل فائنانس وارڈ کریں. تیسرا سوال جو حسن صاحب نے لاہور سے کیا کہ کیا فائدہ اٹانومی کا کہ ابھی جو لیڈران ہیں وہ اتنے کرپٹ ہیں کہ جو فنڈ ملتا ہے وہی صحیح سے یوز نہیں کرتے، تو اور فنڈ مل جائے گا تو کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے فیصل کہ اگر میرے پاس پیسے بچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے پاس مزید پیسے نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور سوال یہ ہے کہ وفاق یہ کیوں طے کرے کہ میرے پاس کتنے پیسے آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے. لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی کھا پی لیا جاتا ہے،
وہ ختم ہو جاتا ہے, غلط استعمال ہو جاتا ہے, تو اور ملے گا تو اور کھائیں گے. کرپشن کا کیا؟ دیکھیے کرپشن از گورننس, ٹھیک ہے نا. گورننس ایک آسپیکٹ ہے فائنینشیل مینجمنٹ کا, ان ٹوٹالٹی ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. اور اگر پراپرلی پروونسز کے ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے فائنانسز ہمارے پاس رہ جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ طریقہ کار بہتر کیا ہے, کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں صوبوں کو بیوروکریٹکلی بھی گورن کرنے کے لیے وفاق سے ہی لوگ مبعوث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آئی جی وفاق سے آتا ہے, ہمارے پاس چیف سیکرٹری وفاق سے آتا ہے, ہمارے پاس وفاق میں جتنے بھی شعبے ہیں, جتنے بھی سیکریٹریز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے وفاق سے ہیں. جب ان کو ڈیوالو ہونا ہوتا ہے تو وہ پراپر ٹائم پہ ڈیوالو نہیں ہوتا. میرے بھائی کو شاید یہ بات نہیں پتا کہ بجٹ تو جون میں پاس ہو جاتا ہے, صوبے کی متعلقہ گرانٹس دسمبر میں صوبے کو جا کر بڑی مشکل سے ملتی ہیں اور پھر 6 مہینے رہ جاتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے, اور پھر جون میں بجٹ لیپس کر جاتا ہے. تو وہ سسٹم جو اسلام آباد سے 6 مہینے میں پیسہ سندھ بھیج رہا ہے, ٹھیک ہے, صرف ایک وفاق سے صوبے میں آنے کے لیے 6 مہینے لگتے ہوں, وہاں میرے خیال سے یہ بات کہنا کہ پیسے لیپس ہو جاتے ہیں تھوڑی سی میرے خیال سے زیادتی ہو جائے. ایک بات میں اور بھی کہوں گا, حسن صاحب نے فرمایا کہ کرپشن کی وجہ سے پیسہ شاید مس یوز ہو جاتا ہے. حسن بھائی میری درخواست, حالانکہ میں کبھی سیاسی بات چیت میں نہیں پڑھتا, لیکن آج میں اس تبسط سے بات ہو رہی, میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جو ایک ووٹر ہے جو پاکستانی ہے, اس کو بھی اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کرنا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں یا جو پبلک سرونٹس ہیں یا جو آپ کی بیوروکریسی ہے یا جو انٹرپرائزز ہیں جو بھی ہیں, اگر وہ کرپٹ ہیں تو ہمیں بھی کچھ کہنا کرنا چاہیے, ووٹ استعمال کر کے ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں, سبھی ایسے ہیں, ہم کس کو چوز کریں. تو پھر میں بار بار یہ بات کہنے لگا ہوں, حالانکہ نہ جانے میں ابھی ذہن میں میرے خود انتشار ہے کہ مجھے بات کہنی چاہیے کہ نہیں, نہ جانے لوگ کیا سمجھیں گے. لیکن بات یہ دوست کہ تو پھر اگر کوئی بھی آپ کو لیڈر نہیں پسند تو آئیے بسم اللہ کیجئے, ڈرائنگ روم ڈائننگ روم میں بیٹھ کے یہ اس طرح کی پالیٹکس کرنے سے کیا فائدہ. تو پھر ہمیں اللہ ہمت دے اور ہمیں رہنمائی کرے, ہمیں آ جانا چاہیے اس فیلڈ میں, اتنا بھی ناممکن نہیں ہے. اور اگر نہیں آنا تو پھر جو ہیں ان سے شکایت کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارے ہی ووٹ استعمال ہوتا ہے اور ہم ہی لوگوں کو بٹھاتے ہیں. تو بھائی اب یہ بات میں ایک سمجھنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی فیصل آباد کی, گجرانوالہ کی, سیالکوٹ کی, انڈسٹریل بیسز جو ہیں یہاں کراچی میں ہیں, انڈسٹریل بیس ہے یہاں پہ, خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں جہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ڈسپوزیبل انکم ہوتی ہے, باہر سے بہت لوگ آتے ہیں کام کرنے, آؤٹ آف اسٹیٹ. ہر کوئی جانتا ہے کہ کراچی میں بنگلہ دیش سے بہت سے ڈومیسٹک سٹاف آتا ہے, ٹھیک, اب شاید کم ہو گیا لیکن ہے. پنجاب سے بہت سے لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, لاہور جائیں تو آپ کو دیکھے گا ملتان سے آ رہا ہے, بالکل ٹھیک, ہر جگہ سے یہ فلو ان ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. یہ جو فنڈ ہے بغیر کسی ٹیکس کے, بغیر کسی چیز کے واپس نکل جاتا ہے اس پروونس میں سے, اس شہر میں سے. یہ جو فلو انٹر فلو ہے, اس کا کیا ایفیکٹ ہے, کنٹرول ہے, نیگیٹو, پازیٹیو, اس کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے. کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وفاق کے پاس, ہمارے پاس تو یہی ڈیٹا بیسز نہیں ہیں کہ ہمارے شہر میں کتنے لوگ آباد ہیں. ایک شہر میں ہم ہمیشہ سینسس 10 سال بعد کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ سینسس رد ہو جاتے ہیں. جی, ہمارے پاس مکمل, جیسے پوری دنیا میں کسی راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہا, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ہر شہر, ہر قصبے, ہر دیہات کے تمام ڈیٹا بیسز گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. مگر ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے سرویز کی بنیاد پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں, ڈیٹا بیسز کی بنیاد پہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. ایکیوریسی تو ہمارے پاس ہے نہیں. اب کراچی کے ساتھ اور ہر بڑے شہر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں, اور ظاہر ہے جو سسٹم ہے, جو صورتحال ہے, اس میں وہ مجبور ہیں بڑے شہروں کا رخ کرنے کے لیے. اور وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ساتھ اپنے ایشوز ہیں, اور خاص طور پر ہمارے جو دیہی علاقے ہیں ان میں وہاں جو غربت ہے, کوئی بھی اپنا گھر آسانی سے نہیں چھوڑتا فیصل. کسی کو اپنی ماں کا علاج کرانا ہے, کسی کو بہن کی شادی کرنی ہے, یہ سارے ایشوز ہیں, وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. اور اس کے بعد
وہاں پر جو صورتحال ہوتی ہے, نہ ان کے پاس رہنے کو گھر ہے, نہ کوئی زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ ہے, تو پھر لینڈ انکروچ ہوتی ہے اور پھر اس پہ کنڈا سسٹم پہ بجلی جاتی ہے, اور یہ سارے ریسورسز جو ہیں وہ. میں قطع کلامی کروں گا, اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک دو کالز ہیں وہ لے لیں. ساجد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم ساجد صاحب. ساجد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. سب سے پہلے میرا حیدر صاحب سے کو سلام پیش کرتا ہوں, حیدر عباس صاحب کو. جی صاحب جلدی سے کہیے گا, وقت تھوڑا کم ہے. میرا سر سوال ان سے یہ ہے کہ آپ کراچی کی عوام کے لیے کیا ریلیف یعنی کہ دے رہے ہیں, اتنی مہنگائی دیکھ رہے ہیں یعنی کہ آپ. جی بہتر. اسرار صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم اسرار صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. جی حیدر بھائی سے میرا ایک سوال ہے. جی کہ آئین پاکستان جو موجودہ صورتحال میں کیا وہ اب ممکن ہے کہ وہ قائم رہے, کیا ہم دوسرا آئین نہیں بنا سکتے بہتر جو موجودہ تمام تینوں صوبوں کی ضروریات کو. بہتر اسرار صاحب, بہت شکریہ. قمر عباس صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم عباس صاحب. السلام علیکم جناب فرمائیے. حیدر بھائی سے میرا ایک سوال ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی. کہ ایکچولی ویسے تو یہ بہت NFC کی بات ہو رہی ہے, ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کوٹا سسٹم پہ. جی ایکچولی میں خود اس پورے پروسیس سے گزر کے گیا ہوں. یہ جو انجسٹس ہے اسپیشلی کراچی کے لیے اپنی ایجوکیشن پہ, تو بیسکلی آپ کوٹا سسٹم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو بس مجھے بس سر ہلکا سا ان سے جواب چاہیے, کیونکہ کبھی بہتر بات صاحب, بہت شکریہ. عامر صاحب ہیں سعودی عربیہ سے. السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. حیدر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے جی کہ جو ہمارا ملک نیشنل اور انٹرنیشنل کرائسس میں گزر رہا ہے, جی اس کے پیش نظر میں پچھلے 2 سال سے 3 صوبوں کے چھوٹی بڑی جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے رہنماؤں سے میں نے یہ سنا ہے اگر صوبائی خود مختاری دے دی جائے جی تو یہ معاملات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جب 3 صوبوں کے عوام اور ان کے نمائندے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, وہ کون سی طاقتیں ہیں, وہ کون سے عناصر ہیں کہ جو میجورٹی کی جو رائے ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. بہت شکریہ عامر صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ایک وقفہ لے لیں, پھر یہ چاروں سوال جو ہیں ان کے جواب ہم حیدر بھائی سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں. One-third of the Earth's soil is now unfit for growing food due to deforestation, waste disposal, and overuse of fertilizers. Global warming is not just a fact, it's a choice. اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو دریافت کیجیے. نئی راہیں دراصل ہماری زندگی کو اس سمت لے کے جا رہی ہیں جہاں سے دریافت کا عمل شروع ہوتا ہے, اور دریافت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ امید کی شمع ہمیشہ جگمگاتی رہتی ہے, اور اسی امید کو جلا بخشتی ہیں وہ کاوشیں جن کا سہرا ہے ان خواتین, نوجوانوں اور طلباء کے ساتھ جو تلاش کے عمل پر یقین رکھتے ہیں. Keep the faith. The world really is yours for the taking. آپ کے لیے نئی راہیں لے کر میں ہوں مہر بخاری. نئی راہیں پیر سے جمعے کی صبح 10:05 پر. This program is co-sponsored by Clear Anti-Dandruff Shampoo. ہمارے لیے ایک ہی چوائس. Clear, no dandruff. And in association with بوند بوند میں ہے یقین. Kinley by the Coca-Cola Company. And in association with پیشر ٹپال دانے دار کا ہارٹ بیگ. ٹپال دانے دار. ہر لمحے کی جان.
میڈیا کا جو رول اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ٹیک اوور ہی کر لیا ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ غلط بات؟ میڈیا کو اپنے لیے خود کچھ رولز اور ریگولیشنز بنانے چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور بنا کے دے یا کوئی اور کہے آپ یہ نہیں کریں گے آپ وہ نہیں کریں گے. آپ نے ایک تو پہلے آٹو بایوگرافی لکھی تھی، آپ نے اس کے بعد بھی ایک کتاب لکھی ہے. علامہ سمجھتے تھے کہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کلچرل ڈکلائن مسلمان کی ہوئی. میڈیا ایک مانسٹر ہے. ہم کیسے جا رہے ہیں پاکستان؟ اچھا یہ مت کہنا بجلی نہیں ہے، پانی میرے گھر بھی نہیں ہے، آٹا میں بھی کھاتا ہوں، مجھ کو پتا ہوگا مہنگا ہوگا. ایک مائنڈلیس ایپنگ یا کاپی کیٹ کلچر ڈیولپ ہو گیا. کیا فرق آیا ہے تیرے ویژن میں 30 سالوں میں؟ اس وقت پیشن زیادہ تھا، پیسے کم تھے. اب پیسے زیادہ ہیں، پیشن کم ہو گیا. گپ شپ ہر ہفتے اور اتوار کی رات 10:05 پر. This program is brought to you by Zong. پاکستانی ٹیم اور سپورٹس کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ. اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاؤ اور سب کہہ دو. میچ کے لیے جو پچ تیار کی گئی ہے یہ بھی بیٹنگ پچ کہی جا رہی ہے، اور ججوں کی بحالی اور صدر کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ دونوں اجلاس سے قبل اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کریں گی. نواب اسلم خان رئیسانی نے موجودہ 62 کے ایوان میں 61 اراکین کی حمایت حاصل کی اور پشاور میں بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے. اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. شام تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، لیکن گزارش یہ ہے کہ www.ankahi.tv پہ جا کے آپ جو سوال جو کامنٹس دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. حیدر بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ وہاں پہ ان کے جوابات آپ کو دے سکیں. ایک کال اور ہے اسلم ملک صاحب کی کراچی سے. السلام علیکم ملک صاحب. السلام علیکم جناب فرمائیے. میرا جناب حیدر عباس رضوی صاحب سے یہ سوال ہے. میں خود کراچی کا رہنے والا ہوں. جی اور لاہور اور ہر جگہ سے گھوم کر آیا ہوں. جی لیکن وہاں پہ کوئی ایسی ریومر کی فضا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی لسانی فساد ہونے والا ہے، کوئی مذہبی فساد ہونے والا ہے. مطلب یہ کیوں ہے؟ آخر ایم کیو ایم بڑی رسپانسبل پارٹی ہے کراچی میں اور ایم کیو ایم کا بڑا رول ہے. شاید حیدر عباس صاحب میری آواز بھی پہچان جائے گی. آپ یہ فرمانے کہ وہاں ریومر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، وہاں ریومر نہیں ہے. میں مری تک ہو کر ہے وہاں ریومر نہیں ہے. یہ کراچی کے اندر ہی کیوں آخر؟ اچھا کراچی میں ریومر ہے کہ بہتر. بہت شکریہ ملک صاحب. ریحان صاحب ہیں. السلام علیکم ریحان صاحب. جناب فرمائیے. سوال یہ ہے حیدرآباد سے صوبائی خود مختاری کی جو بات ہے اس پہ تو آپ ان لوگوں کو باقاعدہ ایم کیو ایم کو تحریک چلانی چاہیے دوسرے تمام پارٹیوں کو ساتھ ملا کر. اور دوسرا میرا سوال اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں لوگوں کو این آئی سی نہیں مل رہی ہے اور جس کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرنے پہ 5-10 ہزار روپے مانگتے ہیں ایک کارڈ کے لیے. بہتر. بہت شکریہ ریحان صاحب. جی تو یہ شروع سے ابتدا کرتے ہیں. ساجد صاحب کی جو کال تھی انہوں نے کہا کہ جی کہ کراچی کے لیے ریلیف جو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیا ریلیف آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو مل سکتی ہے جنرلی؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو ہمیں توقع تھی کہ وفاق سے کچھ مزید فنڈز کراچی کے لیے اسپیشل پیکج کی صورت میں آئیں گے، مگر بدقسمتی سے اس بجٹ میں کراچی کی جو ایگزسٹنگ ریکوائرمنٹ تھی اس سے بھی زیادہ کرٹیل کر دیا گیا کراچی کے فنڈز کو. ابھی ریسنٹلی جو ہوا پھر بدقسمتی سے صوبے سے بھی جو صوبائی بجٹ آیا اس میں بھی کراچی کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ بھی کرٹیل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک قرار واقعی صورتحال ہے جو کہ کراچی کے عوام کو بجائے ریلیف دینے کے الٹا اس کو مزید کم کر دیا گیا اور یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اچھا اسرار صاحب نے فرمایا کہ کیا کانسٹیٹیوشن جس شکل میں ہے اس کا رہنا ممکن ہے یا اب ایک نیا کانسٹیٹیوشن آنے کا وقت آ گیا ہے؟ بشار صاحب کی بات کے اصل میں 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ آئین کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں مکمل طور پر اچھا بدلا جا سکتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک اسمبلی الیکٹ ہوتی ہے اور جو آئین ساز اسمبلی کہلاتی ہے اور وہ ایک نیا آئین ترتیب دے سکتے ہیں. یہ پوری دنیا میں پروویژنز موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک ایشو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جس کو اڈاپٹ ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو آئین میں پھر اتنی ترامیم کر لی جائیں کہ آئین کا جو شکل ہے وہ بمطابق پروونشل اٹانومی ہو جائے اور وہ ہم اپنی 18th امینڈمنٹ بل کی صورت میں 14 مئی 2007 کو
وہ ماڈل بنا کر پارلیمنٹ کے سپرد کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قمر عباس صاحب نے فرمایا کوٹا سسٹم کہ بہت ناانصافی ہے یہ. بالکل بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ تمام صوبوں میں پاکستان کے بجوز سندھ صوبے کے، سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر شہری اور دیہی کا فرق ہے، وگرنہ تو پورے پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ امتیاز کسی بھی قسم کا ہو وہ فائدہ مند تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ملک صاحب نے فرمایا کہ لسانی فسادات کی افواہ. اصل ملک صاحب کی آواز میں بالکل پہچان گیا تھا. یہ میرے ساتھ یونیورسٹی آف ڈیٹرائٹ میشیگن میں پڑھتے رہے، میرے سینئر تھے. ٹھیک ہے. اور ملک صاحب کی بات کا جواب، اسلم بھائی کی بات کا جواب میں یہ دوں گا کہ کسی بھی شکل میں کوششیں تو یہ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور شاید اس سے کوئی بھی ذی ہوش شخص انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جب ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہوتی ہیں تو پھر ان تمام متعلقہ جگہوں کی جو آلریڈی کریٹڈ فالٹ لائنز ہیں ان کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. کہیں مذہب کے نام پر لڑایا جاتا ہے، کہیں فرقہ واریت کے نام پر تصادم ہوتا ہے، اور کہیں زبان اور نسل کی بنیاد پر. تو جو صورتحال کراچی کی ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو پریویل کرتا ہے وہ زبان کا رنگ ہے، جبکہ پنجاب میں جو صورتحال ہے وہاں پر فرقہ واریت کا رنگ ہے، اور صوبہ سرحد میں جو صورتحال ہے وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کیا تو یہ کراچی کے اپنے ایشوز ہیں. کراچی کی جو ڈائنامکس ہے وہ علیحدہ ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان فالٹ لائنز کو چھیڑتے ہیں، تو کیا اب یہ اسٹیٹمنٹ بن جائے گی؟ آپ اس پوزیشن میں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور میں آپ سے تو محتاط ہو کے میں سوال کروں گا، آپ محتاط ہو کے جواب دیجئے کہ اسٹیٹمنٹ نہ بن جائے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے کسی لسانی فساد کا کراچی میں ڈر خوف ہے یا نہیں؟ اب یہ بہت دیکھیے، یہ پولیٹیکلی مینج ہو سکتا ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی مینج کریں. الحمدللہ کراچی میں چاہے کوئی بھی زبان بولنے والا رہتا ہو وہ انتہائی سمجھدار ہیں. جو کراچی میں گزشتہ دنوں میں 7 یکے بعد دیگرے بم دھماکے ہوئے، کوشش یہی تھی کہ کراچی میں کوئی لسانی فساد کرایا جائے، مگر جوانب سے ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا اور اس سازش کو ناکام بنایا گیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ اس بات کو بگڑنے سے پہلے ہی سمجھ لیا گیا. اور ایسی کسی کوشش کا فردر ڈر ہے؟ آپ دیکھیے، فالٹ لائنز موجود ہیں، ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں، کسی سے لگی چپی نہیں ہے، وہ بھی موجود ہے. یہ خطرات موجود رہیں گے. صرف موقع کی نزاکت کو سمجھنا اور ذمہ داری کا ثبوت دینا، یہ دو وہ چیزیں ہیں جس سے ان تمام صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ عوام قوم جو ہے اس چیز کو سمجھے، صبر کو تھامے، ایگزیکٹلی، اور یہ سمجھیں کہ یہ کوئی فساد نہیں ہے، یہ کوئی بلا وجہ کی چھیڑ چھاڑ ہے. کراچی میں گزشتہ 20 سالوں میں، 20 سال پہلے، 25 سالوں میں شیعہ سنی فسادات کی باقاعدہ سازش کی جاتی تھی. بالکل. ایک وقت آیا کہ کراچی والوں نے اس بات کو سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ یہاں پر کوئی شیعہ سنی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی سازش کرتا تھا اس کی سازش ناکام ہو جاتی تھی، لوگ متحد ہو جاتے تھے اور اس سازش کو ناکام بنا دیتے تھے. ریحان صاحب نے پوچھا کہ کوئی آپ کو مل کے باقی پارٹیوں کے ساتھ تحریک چلانی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن میں ان کو شناختی کارڈ بغیر پیسوں کے نہیں ملے. اس کا جہاں تک اورنگی ٹاؤن میں شناختی کارڈ نہ بننے کی بات ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے کنسرن جو اس علاقے کے ایم این اے اور ایم پی ہیں، اگر یہ ان دونوں صاحبان سے رابطہ کر لیں تو ان کو بہت مدد ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، ہم اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بات کرتے ہیں. تحریک چلانے کی جو بات ہے، جہاں تک تحریک چلانے کی بات ہے تو وہ مختلف ادوار میں چلتی رہی ہے، اور اب تو تینوں صوبوں کی اسمبلی سے یہ قراردادیں متفقہ طور پر اسلام آباد پہنچ چکی ہیں. یہ جو عامر صاحب کا سوال تھا، اس لیے میں نے آخر تک روک رکھا تھا کہ وہ سوال میرے ذہن میں بھی، اور آپ نے بھی وہی بات چھیڑ دی. انہوں نے فرمایا کہ ہم جس کرائسس میں ہیں اگر اٹانومی اس کو سالو کر سکتی ہے، اگر 3 صوبے کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو روک کون رہا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر گزشتہ 60 برسوں سے 200 خاندان اس پاکستان پر حکومت کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کریں گے. جو حکومت کوئی آئے کوئی جائے، سیاسی عامر ہو یا فوجی عامر ہو، حکومت میں یہی خاندان رہتے ہیں، ان کے مفادات وابستہ ہیں. اور اگر یہ ایک جگہ رکھا ہوا پیسہ اور ایک جگہ رکھے ہوئے اختیارات ڈیوالو ہو گئے
تو پھر ان 200 خاندانوں کے لیے کافی مشکل ہوگا کہ وہ اختیارات ان صوبوں سے سمیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھیں. بس یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے ڈیولوشن نہیں ہوتا. چلیے اسی نقطے پہ ہم آپ کا شکریہ کریں گے, آپ نے شام ہمارے ساتھ گزاری, وقت نکالا, بہت شکریہ. جو بات سب سے ضروری حیدر بھائی نے کہی, میں سب سے درخواست کروں گا کہ باہر والے یا شریر لوگ جو ہیں کچھ بھی کریں اس ملک میں انتشار اور ڈویژن یا تفریق پھیلانے کے لیے, خدا را ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب اچھے لوگ ہیں, بھلے لوگ ہیں, چاہے کسی مذہب سے ہمارا تعلق ہو. خدا را زبان, مذہب, فرقے کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ پہنچائیں, وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا. امن کو, صبر کو تھامے رکھیں, یہی ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے بہتر ہے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب سمجھدار رہیں گے, صبر و تحمل سے کام کریں گے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ملک ہمیشہ اللہ کرے انشاءاللہ قائم رہے. آٹونمی یا نہ آٹونمی جو سلیوشنز ہیں وہ تو جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے چھوڑتے ہیں. میری درخواست ہے کہ ہم سب مل کے اس ملک کے لیے کچھ کرتے رہیں. ہمیں اس کی ضرورت ہے, اس ملک کو ہماری ضرورت شاید ہو نہ ہو. کل تک مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.